کیا لکھ کے آ رہا؟ لکھ کے میٹنگ وہی اسی وقت لگتا. تازے بس ابھی ہم کیمرہ سیٹ کر لیں. سیٹ کر لو پہلے. جی امتیاز جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل آرہی آواز. ارشاد. جب ہمارا کوئی عزیز انتقال کرتا ہے تو ہمارا عمل ہوتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت اور ذکر سید الشہداء ہم بیان فرماتے ہیں. دعا بھی کرتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ایمان کے تقاضے کے خلاف نہ، اور ذہن میں رہتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں مدد کرنا. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو بھی عزیز ہم سے جدا ہوتے ہیں اپنے اجزاء کے لیے آزمائش ضرور ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. اس لیے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ موت مومنین کے لیے جنت کا دروازہ ہے. اور خود علامہ تفسیر کتاب میں لکھتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من مات علی حب آل محمد ماتا تائبہ، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ. کیا بات. جو آل محمد کے محبت میں مرا وہ شہید مرا، تائب مرا، مغفور مرا. اس کے پیشانی پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے سائے. اور مرحومہ مجلسوں کی شوقین تھی اس لیے ان کا حق ہے کہ ان کے انتقال پر مجلس سید الشہداء پہ
बर्पा की जाए। बेशक। और मैंने इसी मुनासबत से जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा की मसाइब के उनसे मुनासबत से मसाइब की चंद बंद का इंतखाब किया है। ये शाम गरीबा के उन्वान से है। मसीह के पहले एक रुबाई पेश खिदमत है कि तहजीब को एक दर से गवारा भी दिया, तहजीब को एक दर से गवारा भी दिया, अस्तेदानियों को सब्र का यारा भी दिया। क्या बात है। मक्तल में जो आने लगा बीमार को गश, मक्तल में जो आने लगा बीमार को गश, ज़ैनब ने इमामत को सहारा दिया। क्या बात है। खुदा नाशिरे अहकामे खुदा थी ज़ैनब, खुदा नाशिरे अहकामे खुदा थी ज़ैनब, अब बानी है फलसफे रस्मे अदा थी ज़ैनब, अब फातह मार्का है सब्र रज़ा थी ज़ैनब, और शाम गुरबत में पनाह गुरबा थी ज़ैनब। अरे दिल पे खुद जबर किया सब्र दिलाया सबको, अल्लाह के एक हल्का मातम में बिठाया सबको। अरे घूमते बच्चे तो उन्हें ढूंढने जंगल में गई, अरे कभी घबराई हुई फौज के बादल में गई, कभी दरिया में कभी खून के जल थल में गई। अरे आई आवाज सकीना की तो मक्तल में गई, अब मिल गए सब तो अब अश्कों को पिए बैठी है। अरे अपने साए में यतीमों को लिए बैठी है, अपने साए में यतीमों को लिए बैठी है। आंखें अश्कों से है नम, रूह हज़ी कल्ब उदास, अब बाल चेहरे पर परेशान है मगर जब हवास, हाथ में न गए शक्ति लिए बहालत याद। अरे कभी इस लाश के पास और कभी उस लाश के पास, अरे कभी खैमे में है आप इसके चटाई के करीब, और कभी अब्बास के लाशे पे तराई के करीब। कभी कहती थी कि हजरत मेरे, कभी कहती थी कि हजरत गए मारे अब्बास। अरे तुमको नींद आ गई दरिया के किनारे अब्बास, जो पराए मुतालिब थे हमारे अब्बास, उनका बोझ अब मेरे कांधे पर है प्यारे अब्बास। अरे बारे गम इसके अलावा है दबी जाती हूँ, तो सहारा मुझे उठकर के झुकी जाती हूँ। और कभी लाशें शहवाला से ये करती है कलाम, कभी लाशें शहवाला से ये करती है कलाम। क्या है मुझे अब्बास का काम, अब भेजिए उनको कि हल्की हो मेरी पीठ बाम। अरे आप खामोश है क्यों, लीजिए ज़ैनब का सलाम। अरे लाई है शिद्दत गम अश्क पे शादी के लिए, अरे उठिए आइए बातें आसानी के लिए। अरे काम सौंपा है तो अब उठ के दुआ दे हजरत, काम सौंपा है तो अब उठ के दुआ दे हजरत। और मुझे हौसला है सब्र रिज़ा दे हजरत,
ارے جذبہ معرفت امر خدا دے حضرت جو طریقے ہیں ہدایت کے بتا دے حضرت ارے آپ کو اس طرح بے مقلا و چادر کی قسم ارے آپ کو آپ کے در سے تہ خنجر کی قسم آپ کو آپ کے در سے تہ خنجر کی قسم جناب زینب فرماتی ہے کہ وعدہ کرتی ہوں کہ جس راہ میں جاؤں گی میں اس کے ہر موڑ پہ تاریخ بناؤں گی میں اقوام کو آپ کا پیغام سناؤں گی میں ارے ان کی سوئی ہوئی غیرت کو جگاؤں گی میں تربیت یافتہ یا شاید من آپ کی ہوں ارے یہ سمجھ لیجیے بھیا کہ بہن آپ کی ہوں یہ سمجھ لیجیے بھیا کہ بہن آپ کی ہوں روایت ہے کہ شام غریبہ میں مولا علی کی روح اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی روح بھی اپنے بیٹی کو دلاسا دینے آئی تھی کہا کہ یہ چپ جو ہوئی کارے شاہد اسسکیاں لینے لگا رات کا وہ سناٹا آئی خاتون قیامت کی آئی خاتون قیامت کی جو رونے کی صدا ارے رخ بیاباں کی طرف کر کے یہ نئے نب نے کہا ارے آپ اب نیند سے چوٹی ہے تو آئی اماں ارے لٹ چکا گھر تو سواری ادھر آئی اماں ارے لٹ چکا گھر تو سواری ادھر آئی اماں لٹ چکا گھر دوپہر میں فرماتی جناب زینب کہ دوپہر میں ہوا بی بی یہ بڑا گھر خالی ارے خیبر قاسم و علی اکبر خالی ہوا بیٹو بھائی اب باتیں دلاور خالی ارے آئیے دیکھیے گوار ہے اصغر خالی آئیے دیکھیے گوار ہے اصغر خالی ارے اب باولا بیٹے ہیں نہ پوتے نہ نواسے اماں ارے اب نہ بیٹے ہیں نہ پوتے نہ نواسے اماں ارے لڑے 2 لاکھ سے 2 روز کے پیاسے اماں لڑے 2 لاکھ سے 2 روز کے پیاسے اماں ارے جرتیں جعفر و حیدر کی دکھائی سب نے جرتیں جعفر و حیدر کی دکھائی سب نے صفی میدان میں ہنس ہنس کے جمائی سب نے اسو کے ہونٹوں پہ زبانیں نہ پھرائی سب نے ارے ندیا خون کی دریا پہ بہائی سب نے ارے کیا کہوں شان علمدار دلاور اماں ارے کیا کہوں شان علمدار دلاور اماں مست تو بھلی مگر لب نہ کیے تر اماں مشق تو بھلی مگر لب نہ کیے تر اماں بس 4 بار کی زحمت دوپہر تھی کہ ترائی میں وہ سقا پہنچا دوپہر تھی کہ ترائی میں وہ سقا پہنچا پیر کر خون کی ندی لبے دریا پہنچا مشکلات آدھا کہ فرمان خدا پہنچا مشکلات آدھا کہ فرمان خدا پہنچا رکھوں میں تر ہو کے جو اس شیر کا گھوڑا پہنچا سنی کمبے نہ آواز نے ہر بھی اس کی تھا وہ جیون تو جیاری تھی دلہن بھی اس کی
جس میں صد پارا لیے آتی میں بے پر آیا ماں کے آنسو نہ بہے مر کے پسر گھر آیا باپ کے ہاتھوں پہ بیٹا علی اصغر آیا اور پسینہ نبھابی کے جبین پر آیا ارے اونچا ہاشم کے گھر آنے کا بہت نام کیا ارے آج تو آپ کی بہو نے بڑا کام کیا ارے ابا آپ کا نور نظر خادم جمہور حسین ارے فدیہ بے طلب امت مقبول حسین بے کسو تشنہ لبو خستہ و رنجور حسین حق کی انبار امانت کا وہ مزدور حسین الناس ارمان مشیت کا اٹھانے والا ناز ارمان مشیت کا اٹھانے والا ارے اپنے بچے کی لاز آپ بنانے والا اپنے بچے کی لاز آپ بنانے والا ناشی اکبر کو کیا شکر کا سجدہ اس نے ناشی اکبر پر کیا شکر کا سجدہ اس نے کس کو کہتے ہیں جہاد آج بتایا اس نے رکھ لیا شرع کے اس حکم کا پردہ اس نے کر دیا دیدہ تاریخ بینا اس نے ارے لفظ اسلام کی سردے کے وضاحت کر دی ارے اپنے ایثار سے توثیق رسالت کر دی اپنے ایثار سے سبحان اللہ توثیق رسالت کر دی کر کے صورت تھا سوال نیزے پہ آیا ماں ارے امتحان دیتا رہا آپ کا جایا ماں اللہ کیا شاہ پر جبریل کا سایہ ماں ارے آپ نے عرش کا پایا نہیں لایا ماں اب میں سمجھی کہ تھی تدبیر شفاعت پیاری ارے بڑھ کے بیٹے سے تھی بڑھ کے بیٹے سے بھی تھی باپ کی امت پیاری کیا چہرے خدا بھی تو گرا گوش ہوا ارے کامرا آپ کا وزیدت آغوش ہوا نسے پر چہرے پر روکی نظیرہ خوش ہوا ارے بادہ تفلی کا وفا کر کے سبک دوش ہوا آئیے آگے پہچانیے اس صادق الاقرار کی لاج ارے ہائے تو دی گئی اس سید ابرار کی لاج ہائے رو دی گئی اس سید ابرار کی لاش شکوہ کیا لٹ جو گیا خیمہ عصمت اماں شکوہ کیا لٹ جو گیا خیمہ عصمت اماں تھی وہ میراث نبی لے گئی امت اماں ارے شکر اس کا جو ملا اجر رسالت اماں اب دیکھیے دستوں گلو کی میرے دیکھیے دستوں گلو کی میرے زینت اماں ارے کیوں نہیں تو یہ کنگن مجھے پیارا ہوگا ارے آپ نے یوں نہ کبھی مجھ کو سوارا ہوگا بس تو بتاؤ کہ چلیے خیمے کی طرف چلیے خیمے کی طرف حال نشے من سنیے ارے داستان برق کی افسانہ خرمن سنیے ارے خاموشی جس کو سناتی ہے وہ شہ من سنیے چلیے چل کر دل بیمار کی دھڑکن سنیے ارے آئیے آئیے خاک پہ لے جا کے بیٹھا دوں ابا ارے اب تو چادر بھی نہیں ہے یہ بچھا دوں ابا وقت نے سونپ دیا ہے وقت نے سونپ دیا فرض قیادت مجھ کو ارے ہل دیتا نہیں احساس عبادت مجھ کو ارے اب تو رونے کی بھی ملتی نہیں فرصت مجھ کو کیا کہے گی علی اکبر کی محبت مجھ کو کیا کہے گی علی اکبر کی محبت مجھ کو ارے وہ جو سوئی ہے
تو سوئے شہدا آئی ہوں. ارے لوریا دیکھے سکینہ کو سنا آئی ہوں. بس آخری بات کہ مجھ کو اٹھنے نہیں دیتا کوئی بچہ ماں. ارے میں جو بیٹھوں تو پھر ایک اور تلایا ماں. اس کو بہلاؤ کہ تو اس کو دلاسا ماں. اب وہ اگر باپ کو پوچھے تو کہوں کیا ماں. ارے یہ تو ممکن ہے کہ لوڈی بنو دایا بن جاؤ. کس طرح ان کے لیے ماں کا سایہ بن جاؤ. کس طرح ان کے لیے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. فاتحہ. حضرت سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ فرزانہ ابراہیم لوسی مرحومہ بنت سید محمد ابراہیم صاحب مرحوم کے نام ارشاد فرما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله. عزیزان محترم، بزرگ و معزز سامعین کرام، سورہ مبارک حشر کی آیت نمبر 9 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے 9 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ، یہ لوگ وہ ہیں جو ایثار کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنے ضرورتوں پر دوسروں کو
ترجیح دیتے ہیں ولو وہ خود فاقے سے رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی واضح آیت ہے یہ. وہ اپنے نفسوں پہ اپنے ضرورتوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ولو وہ لوگ خود فاقے سے رہتے ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں ہوتی اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں. دو چیزیں پروردگار عالم نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں کہ اپنے نفسوں کے اوپر دوسروں کو یہ ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود بھوکے رہیں چاہے خود فاقے سے رہے مگر یہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. لفظ یؤثرون ایثار ہے ہمارے نا ایثار ہے. دوسروں کا خیال رکھتے خود بھوکے رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو کھلا دیا کرتے ہیں اور یہ کبھی لالچ نہیں کرتے اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. کیا یہ آیت بتا نہیں رہی ہے کہ یہ کچھ خاص لوگ ہیں جن کے لیے پروردگار عالم نے اشارہ دیا ہے؟ یہ تو آیت واضح ہے نا. یہ تو آیت واضح ہے کہ کچھ خاص لوگ ہیں کہ جن کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے. بہت جلدی جلدی کچھ معروضات ہمیں پیش کر دینا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ایثار کہتے کسے ہیں. ایثار کہتے کسے ہیں؟ تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے سخاوت. ہمارے نا ایک چیز ہوتی ہے سخاوت. دوسرے ہوتا ہے جود و کرم. اور سخاوت اور جود و کرم سے اوپر کا جو اسٹیج ہوتا ہے اسے ایثار کہتے ہیں. سخاوت تھوڑا کم, جود و کرم اس سے بلند. ہمارے نا ایثار یہ سب سے بالائی منزل ہے, سب سے اونچی منزل ہے, سب سے اوپر کی منزل ہے. ایثار کو ان دونوں میں فوقیت حاصل ہے. اور ہمارے نا ایثار کو ان دونوں میں فوقیت حاصل ہے. رحمان و رحیم نے جود و سخا والے نے اپنے بندوں کے اس کرم کو اجاگر کرنے کی کوشش کیا ہے کہ جو صاحبان جود و سخا ہے, جو صاحبان کرم ہے, کہ دیکھو یہ جود و سخا اور کرم سے اٹھ کے ایثار کا مظاہرہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. ایک سوال پڑے گا. اچھا, اب ایسے بات تو واضح نہیں ہوگی نا, ایسے بات تو واضح نہیں ہوگی. بات واضح کیسے ہوگی؟ ایک مثال دے دیا جائے کہ سخی کسے کہتے ہیں, سخی کسے کہتے ہیں, جود و کرم کسے کہتے ہیں, اور ایثار کسے کہتے ہیں. یہ میرے پاس شال ہے اور نا یہ شال میں نے ڈال رکھا ہے کندھے کے اوپر. میرے پاس اگر 2 شال ہو یا 3 شال اگر ہو, یہ جاڑے کا سیزن ہے نا, یہ جاڑے کا سیزن ہے, 3 شال اگر ہے تو ایک شال ہم نے اپنے لیے رکھ لیا اور چونکہ 2 ایکسٹرا ہے تو 2 ہم نے راہ خدا میں دے دیا. کب دیا؟ کہ جب کسی سائل نے سوال اگر کیا, مثلا دیکھا ہم جاڑے میں گزر رہے ہیں, کسی سائل نے سوال کر دیا, مانگنے والے نے مانگ دیا, تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 3 شال ہیں لہذا ایک اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور 2 اس کو دے دیتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سخاوت کہتے ہیں. اس شخص کو سخی کہیں گے, یعنی اپنے استعمال سے زیادہ جو چیز تھی مانگنے کے بعد اگر عطا کر دیا تو اسے کہتے ہیں سخاوت. اب جود و کرم کسے کہتے ہیں؟ جود و کرم کہتے ہیں کہ میرے پاس 3 شال تھی ہے نا, ہم نے محسوس کیا کہ یہ شخص ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے تو ایک میں نے اپنے لیے رکھا
اور 2 اسے عطا کر دیا جو ضرورت مند تھا، اس نے ہم سے سوال نہیں کیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اسے کیا کہتے ہیں؟ جود و کرم کہتے ہیں، یعنی کریم کہتے ہیں، جواد کہتے ہیں. پہلا اسٹیج ضرورت سے زیادہ چیز مانگنے کے بعد دی جائے اسے سخی کہتے ہیں. ضرورت سے زیادہ چیز ہے بغیر مانگے ہوئے اگر دے دیا جائے تو اسے جواد اور کریم کہتے ہیں. مگر صرف ایک شال ہے اور ضرورت اپنی ہے، اور اگر کوئی نہ مانگے پھر بھی اپنی شال اتار کر دے دیا جائے، اسے ایثار کہتے ہیں. ایک سوال پڑھے بات ہوگی، ہماری گفتگو جو ہوگی وہ اسی پہ ہوگی. اگر ضرورت سے زیادہ چیز ہے مانگنے کے بعد دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سخی. اگر چیز ضرورت سے زیادہ ہو، استعمال سے زیادہ ہو، بے مانگے اگر دے دیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواد اور کریم. اور مانے نا چیز صرف اپنے استعمال کے لائق ہو، اور اگر کسی کی ضرورت کو محسوس کیا، مثلا ٹھنڈک اگر لگ رہی ہے اور ہم نے اپنے شال کو اتار کے کسی دوسرے کو اگر عطا کر دیا اور دے دیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایثار. یہاں اس آیت میں جو پروردگار عالم نے وضاحت فرمایا ہے وہاں جود و سخا و کرم کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے ایثار کا تذکرہ کیا ہے. نہ یہ جواد ہیں نہ یہ سخی ہیں، بلکہ یہ ایثار کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے ضرورتوں کے اوپر دوسروں کے ضرورتوں کو مقدم کرتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں کرتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. اب بات جب یہاں تک آ گئی ہے نا، تب سن لیجیے. ابھی آپ نے سنا علامہ جمیل مظہری کا مرثیہ. کشمیری کوٹھی میں کسی بزرگ کی عیادت کے لیے علامہ جمیل مظہری گئے ہوئے تھے، تو ان کے پائٹی یہ بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ کے پائٹی بیٹھے تھے، اور ٹھنڈک کا زمانہ تھا. اور ٹھنڈک کا زمانہ تھا تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا. کوئی سائل آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ بابو بہت ٹھنڈک لگ رہی ہے، کچھ ہمیں عطا کر دیا جائے. تو وہ جو بزرگ چچا تھے ان کے پیر پہ کمبل پڑا ہوا تھا، تو جمیل مظہری نے کیا کیا کہ اس کمبل کو اٹھایا اور لے جا کے اس سائل کو دے دیا، اس سائل کو عطا کر دیا، دے دیا، اور آگے بیٹھ گئے اور پھر ان کا پیر دبانے لگے. تو کچھ دیر کے بعد جب جمیل مظہری کو جب ان کو بزرگ کو ٹھنڈک محسوس ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ جمیل ذرا ہمارے پیر کے اوپر چادر تو ڈال دو، ٹھنڈک لگ رہی ہے. کہا کہ چچا ایسا ہے کہ ایک سائل آیا تھا مانگنے کے لیے، اسے میں نے عطا کر دیا اور دے دیا. کہا جمیل تمہاری سخاوت تو حضرت علی سے بھی بڑھ گئی ہے، وہ اپنی چیز اللہ کے راہ میں دیتے تھے، تم دوسروں کی چیز اٹھا کے راہ خدا میں دیتے. ایک سوال پڑھے پر عزیزوں، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اگر راہ خدا میں کسی نے سوال کیا تو بیچارے کے پاس اس وقت نہیں تھا تو انہوں نے بہرحال اٹھا کے وہ دے دیا. ٹھیک ہے پہلے اجازت لے لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ اندر سے ایک انہوں نے کرم محسوس کیا کہ سائل ہے، سوال کر رہا ہے، لہذا اس کو دینا چاہیے. میرے عزیزوں، تو ایثار اسے کہتے ہیں. جب حاتم طائی کے سخاوت کا تذکرہ حضرت علی کے سامنے کیا گیا تو میرا کریم مولا، میرا جواد مولا کہتا ہے کہ کس کی بات تم کرتے ہو؟ کہا مولا حاتم طائی کی. کہا کہ حاتم طائی کی خصوصیت کیا تھی؟ کہا کہ مولا جو اس سے سوال کرتا تھا اسے عطا کر دیا کرتا تھا. کہا کس طریقے سے عطا کرتا تھا؟ کہا مولا 7 دروازے اس کے تھے اور 7 دروازے سے وہ عطا کرتا تھا. جبکہ دوسرے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر مکان ایک ہو، ایک دروازے سے دے دیا جاتا ہے تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھائی یہ تو وہی نہ مکان ہے، یہاں ڈرائنگ روم ہے، وہاں دوسرا روم ہے، میں نے تو دے ہی دیا ہے تمہیں. مگر حاتم طائی وہ تھا جو 7 دروازوں سے دیتا تھا اور دینے کے بعد خوش ہوتا تھا. تو میرے مولا کہتے ہیں کہ دیکھو اسے سخاوت نہیں کہتے ہیں، بلکہ سخاوت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک دروازے سے اتنا عطا کر دیا جائے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. ایک دروازے سے اتنا عطا کر دیا جائے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے.
اور یہی وجہ ہے کہ اگر سائل نے صرف ایک روٹی کا سوال کیا تو حضرت علی نے پورے اونٹوں کے قطار کو عطا کر کے بتا دیا کہ سائل کی ضرورت کو ایسی پوری کر دو، کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عیسیٰ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور بہت جلدی میں اپنے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ عیسیٰ کہتے کسے ہیں؟ عیسیٰ کہتے کسے ہیں؟ اسمعی ایک راوی ہیں، انہوں نے خود تحریر کیا ہے امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں۔ اسمعی کہتے ہیں کہ ہم 3 دوست تھے، 3 دوست اور بہت جگری دوست جنہیں کہہ لیا جائے، ہم 3 دوست تھے، مگر تینوں کے حالات بہت بہتر نہیں تھے۔ رمضان کے روزے چل رہے تھے اور میرے یہاں کبھی افطار ہوتی تھی تو سحری نہیں، کبھی سحری ہوتی تھی تو افطار نہیں، فاقے پہ فاقہ چل رہا تھا۔ رمضان تو کسی طریقے سے گزر گیا، اب عید آنے والی تھی۔ اسمعی کہتا ہے کہ میری زوجہ نے کہا کہ رمضان تو کسی طریقے سے گزر گیا، عید میں بچے اگر سوال کر دیں گے تو کیا جواب دو گے؟ اسمعی کہتے ہیں کہ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے سوال کروں، تو ان کے ذہن میں تھا کہ سوال جب بھی کرو تو ایسے سے کرو جو صاحب کرم ہو اور غیرت والا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم 3 دوستوں میں ایک سید زادہ بھی تھا، اولاد زہرا، اولاد رسول۔ یہ کہتے ہیں کہ سب رد کر سکتے ہیں مگر اولاد رسول کبھی سوال کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ اولاد زہرا جو تھا وہ میرا دوست تھا، سید تھا، سادات تھا، وہ میرا دوست تھا، انہوں نے اس کو ایک نامہ لکھا، ایک خط لکھا کہ دیکھو رمضان تو کسی طریقے سے گزر گیا، اب عید آنے والی ہے اور گھر میں فاقہ پہ فاقہ ہو رہا ہے، انہوں نے رقم نہیں لکھی، اگر ہو سکے تو میری ضرورت پوری کر دو۔ قاسم پہنچا، اس نے خط دیا، انہوں نے مہر بند ایک تھیلا ان کے حوالے کر دیا، اسمعی کے حوالے جب کر دیا، مہر بند لفافہ جب کر دیا، رقم تو لکھی نہیں تھی تو انہوں نے مہر بند لفافہ، اچھا وہ مہر بند لفافہ جو آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ سید کو، اس سادات کو امام علی رضا علیہ السلام نے عیدی بھیجی تھی۔ عیسیٰ کہتے کسے ہیں؟ امام علیہ السلام نے عیدی بھیجی تھی، نا، اس نے اپنی ضرورت بیان کی، رقم لکھی نہیں تھی تو انہوں نے محسوس کیا کیونکہ رقم لکھی نہیں ہے لہذا مجھے کیا پتا کہ اس کو ضرورت کیا ہے، لہذا اللہ یہ تھیلا جو امام نے بھیجا اس کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ تھیلا اس نے کر دیا، زوجہ کے حوالے اس نے کر دیا۔ اب یہاں سے ایک چیز اجاگر ہوتی ہے کہ اگر نیک زوجہ مل جائے تو انسان کتنا بلند ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ ایمان کے بعد جو دوسرا اسٹیج آتا ہے وہ لائف میں یہ ہے کہ نیک زوجہ مل جائے، ایمان کے بعد یعنی نیک زوجہ مددگار مل جائے، ہمارے نا مددگار مل جائے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے اسی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یا علی آپ نے جناب زہرا کو کیسا پایا تو یہ نہیں کہا کہ امور خانہ داری میں بہت بہتر ہے، یہ نہیں کہا کہ گھر کے نظام کو بہت اچھے طریقے سے زہرا چلاتی ہیں، بلکہ حضرت علی نے کہا کہ اطاعت پروردگار عالم میں زہرا میری بہترین مددگار اور ناصر، بہترین اللہ کے اطاعت میں بہترین میری مونس اور مددگار ہیں جناب زہرا۔ انہوں نے اپنے زوجہ کو لا کے، اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے زوجہ کو لا کے تھیلا دے دیا۔ اچھا تو سید نے جو اسمعی کے دوست تھے انہوں نے ضرورت کو پوری کیا تھا، یہ دوسرا دوست جو تھا تو اب تو جو سید زادے تھے ان کی اب عید آنے والی تھی، ان کے بھی اب حالات خراب ہو گئے، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ خط اس تیسرے دوست کو لکھا کہ بھائی اگر ممکن ہو سکے تو ہماری کچھ مدد کرو۔
تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اسمعی کے پاس کچھ ہو، لاؤ اسمعی کو ہم خط لکھ دیتے ہیں۔ اسمعی کو خط لکھا کہ اسمعی اگر ممکن ہو سکے تو تم میری کچھ مدد کرو، یہ نہیں کہا کہ سید زادے نے ہم سے سوال کیا ہے، کچھ میری مدد کرو۔ انہوں نے زوجہ سے جا کے کہا کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے، نہیں پہلے تھیلا دے دیا، بغیر پوچھے زوجہ کے تھیلا اس دوست کے حوالے کروا دیا، کہا آصف کو لے جاؤ، لے جا کے پہنچا دو، اور اس کے بعد یہ چلے گئے۔ انہوں نے عبادت پروردگار عالم کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ پروردگارا تو میری لاج اور عزت رکھ لینا، اور گھر کے اندر آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ اگر زوجہ سے تذکرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید زوجہ ناراض ہو جائے، اس لیے کہ بچوں کے عید کے لیے اہتمام میں نے کیا تھا زبان کھول کے۔ ایثار کہتے کسے ہیں؟ ایثار کہتے کسے ہیں میرے عزیزوں؟ جب واپس آئے یہ عبادت خانے سے گھر، آنے کے بعد زوجہ سے تذکرہ کیا تو زوجہ نے سجدہ شکر کیا کہ تو نے ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دیا، اب ہم سے کیوں سوال کرتا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا میرے عزیزوں کہ حضرت علی نے کیوں کہا کہ فاطمہ زہرا اطاعت پروردگار عالم میں میری بہترین ناصر اور مددگار ہے، اس لیے کہ زوجہ کے پیشانی کے اوپر بل نہیں آیا بلکہ زوجہ کے چہرہ کے اوپر تبسم آ گیا کہ تو نے اللہ کے خاطر یہ عمل انجام دیا ہے، اللہ کے خاطر یہ عمل انجام دیا ہے۔ لے کر گیا قاسم اور اس دوست کے حوالے کر دیا۔ اس جو دوست نے، چونکہ سید زادے نے اس سے سوال کیا تھا نا، اس تھیلے کو سید زادے کے حوالے کیا۔ اب اس نے کہا اب تو یہ تو وہی تھیلا ہے جو میں نے دیا تھا اسمعی کو، اب دیکھیے کیسے گھوم کے آ گیا یہاں تک، پھر سید زادے کے پاس، سادات کے پاس، یہ تو وہی تھیلا ہے۔ بس ایک دفعہ اس نے کہا لاتا تھیلا کھول کے دیکھا تو جائے۔ جب دیکھا گیا تو اس میں 1000 درہم رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اب چونکہ عید کا موقع ہے اور ضرورت مند سب ہیں، لہذا لاؤ برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ بس اس نے 300 درہم، 300 اپنے لیا، 300 اسمعی کے لیے بھیجا اور 300 اپنے اس دوست کو بھیجا جس نے تھیلا اس کے پاس بھیجوایا تھا۔ 100 درہم جب بچا تو اسمعی نے اپنے اس واقعے کو اپنے اس دوست سے بیان کر دیا تھا، اس دوست نے سید زادے سے بیان کیا۔ سادات نے کہا کہ 300 درہم تو ہم نے تقسیم کر دیا تینوں دوست نے، اب یہ 100 درہم جو بچتا ہے وہ اسمعی کے زوجہ کو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس عمل میں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ شامل ہے۔ ایک سوال پڑے انسان کسے کہتے ہیں؟ بھوکا رہ جائے، اپنے ضرورت کے اوپر دوسروں کو مقدم کر دے۔ اللہ نے اس آیت میں وہی مطالبہ کیا، دیکھ رہے ہیں تینوں ضرورت مند تھے لیکن خود بھوکے رہ گئے، دوسرے کی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا۔ میرے عزیزوں اب یہ بات یہاں ختم ہو گئی، یہ پیغام امام تک پہنچ گیا، امام علی رضا علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ ان تینوں کا یہ قصہ اور واقعہ امام علیہ السلام تک جب پہنچا تو امام علیہ السلام نے اس کا تذکرہ مامون سے کیا کہ دیکھو اس زمانے میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو مامون نے پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے، کہا کہ کیا کرنا چاہتا ہے، کہا کہ انہیں انعام دینا چاہیے، کہا کہ پھر دے دے انہیں انعام۔ تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو 4,000 دینار دینا چاہیے۔ 4,000 دینار تینوں کو مل گیا۔ تو پھر زوجہ کا بھی تذکرہ ہوا، تو اس نے کہا زوجہ کو کیا ہونا چاہیے، کہا زوجہ کو جو عطا کرنا ہے کر دے۔ تو کہا کہ زوجہ کو 1,000 دینار دیا جائے۔ 4,000 ان دینوں کو مامون کی طرف سے ملا، امام کی طرف سے جو ملا تھا وہ ملا ہی تھا، 1,000 اس کے زوجہ کی طرف سے ملا۔ پروردگار عالم گویا کہ یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ جو راہ خدا میں ایثار کرتے ہیں تو اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیا کرتا، اللہ ان کی آخرت بھی سنوار دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد ختم ہو گیا ہمارے نا۔ ایثار اسے کہتے ہیں کہ اپنے ضرورت پہ دوسروں کو مقدم کر دیا جائے اور ایک روایت اور رب کے مسائل دے دیا جائے۔
सरकार खत्मी मर्तबत के जमाने में कहते किसे, सरकार खत्मी मर्तबत के जमाने में बनी सलीम का एक शख्स जो बद्दू देहाती, हमारे ना देहाती से मुराद ये कि देहाती से मुराद ये हम सब देहात के, ज्यादातर लोग देहात से, देहाती से सबका ताल्लुक है। देहाती से मुराद ये है कि वो गुफ्तगू करने का सलीका भी नहीं जान रहा था। और माने ना गुफ्तगू करने का सलीका भी नहीं जान रहा था। वो निकला अपने घर से, सरकार खत्म मर्तबत के बारे में सुन चुका था कि ये पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह के वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, अपनी रिसालत का ऐलान कर रहे हैं। तो उसने एक सोसमार ले लिया, सोसमार अरबी में कहते हैं, और उसे गो जो होता है ना, वो कहते हैं। उसने अपने आस्तीन में ऐसे छुपाया, जादूगर की तरह नहीं लोग होते हैं, छुपा के लेके आया और पहुंचा सरकार खत्मी मर्तबत के पास। असहाब बैठे हुए थे, तो इसने ऐसे अपने गो को ऐसे अपने आस्तीन से गिरा दिया। वो सारे असहाब डर गए। डरने के बाद कहता है कि ए मोहम्मद, नाम लिया। अच्छा, सरकार खत्मी मर्तबत को नाम लेके जो उसने पुकारा ना, तो चेहरे के तासुरात में कुछ तब्दीली आई सरकार खत्मी मर्तबत, इसलिए कि नाम कोई सरकार का नहीं लेता, कोई मोहम्मद कह के नहीं पुकारता। बशीर कहते थे लोग, नजीर कहते थे, रसूलुल्लाह लोग कहते थे, सरकार लोग कहते थे, हुजूर लोग कहते थे। नाम लेके तो ऐसा कहता है कि तुम ढोंग रचते हो, तुम किसके वहदानियत का ऐलान कर रहे हो, कहाँ से आ गया, का ऐलान कर रहे हो। अम्मार यासिर ऊपर कोई वही आई, ना तुम्हारे ऊपर कोई पैगाम आया, तुम किसकी बात करते हो? तुम अल्लाह के वहदानियत के ऐलान कर रहे हो। और ये हमारे खुदा जो है लातो मलातो उज़ा, ये कौन है? तो जैसे ही असहाब ने सुना, तो असहाब ने तो तलवारें निकाल दिया कि इसके सर्वोत्तम में जुदाई कर दिया जाए। ये वही लोग थे कि मैदान में कभी इनकी तलवार नजर नहीं आई। ये वही लोग थे जो मैदान में इनकी तलवार कभी नजर नहीं आई। यहाँ उसको चले कत्ल करने के लिए रसूलुल्लाह ने रोका, कहा कि नहीं, इसे कत्ल नहीं करो, इसे कत्ल नहीं करो। तो जब उसने करम देखा मोहम्मद मुस्तफा का, तो उसने कहा कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं? कहा कि नहीं, ये लातो मलातो अज़ा जो है, उज़ा जो है, ये खुदा नहीं है, अल्लाह एक है, और हम अल्लाह के नबी हैं और उसके हबीब हैं, हम उसके पैगंबर हैं, हम उसके रसूल हैं, हम पैगाम देने के लिए आए। तो कहा कि हम कैसे माने? क्या ये हमारा सोसमार तुम्हारे अल्लाह के वहदानियत की गवाही दे देगा और तुम्हारे रिसालत की गवाही दे देगा? तो सरकारें अपनी मर्तबत ने कहा कि अगर ये गवाही दे देगा तो तू कबूल कर लेगा इस्लाम। उसने कहा हाँ। बस एक दफा सरकार खत्मी मर्तबत उससे कहते हैं कि ये बता ए सुस्मार, वो ये बता कि मैं कौन हूं? तो उसने फसीह अरबी में कहा कि मैं अल्लाह के वहदानियत का ऐलान करता हूँ, नाम ना दे, आपके रिसालत की मैं गवाही देता हूँ। मैं आपके रिसालत की गवाही देता हूँ। बस जैसे उसने कहा, इसके चेहरे की रंगत बदल गई कि ये जानवर होके अजमत मोहम्मद को जान रहा है और मैं इंसान होके मोहम्मद मुस्तफा के अजमत को नहीं पहचान पा रहा हूँ। बस एक दफा वो कहता है कि खत्मी मर्तबत, आप मुझे अपना कलमा पढ़वाइए। तो खत्मी मर्तबत ने कलमा पढ़वाया और उसके बाद खत्मी मर्तबत ने कहा असहाब की तरफ मुखातब होके कि सुनो, तुम इसकी गर्दन काटना चाह रहे थे, हम इसके कुफ्र को काटना चाह रहे थे। तुम इसकी गर्दन काटना चाह रहे थे, हम इसके कुफ्र का खात्मा करना चाह रहे थे। देखा तुमने कि अखलाक का मुजाहिरा करोगे तो यही होगा। बस एक दफा खत्मी मर्तबत ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि आने का मकसद क्या? वो कहता है कि ऐ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कबीले बनी सलीम से हूँ और 4000 अफराद पे वो कबीला मुश्तमिल है। उस कबीले का सबसे गरीब इंसान मैं हूँ।
अब वहां साहब मौजूद थे। सरकारी खत्मी मतबत ने कहा कौन है जो इसे अपनी सवारी दे दे और जन्नत में बेहतरीन सवारी पा जाए। तो साहब इधर उधर देख रहे हैं, रवायत बताती है 7 दिन इबादत उठे और उठने के बाद उन्होंने अपनी ऊँटनी दे दिया राह खुदा में, कहा या रसूल अल्लाह मेरी सवारी है इसके लिए। उसके बाद कहते हैं कि कौन है जो लिबास के तौर पे इसको कुछ अता कर दे ताकि जन्नत में अल्लाह बेहतरीन लिबास उसे अता करे। हजरत अली ने अपना मामा उतारा, उतारने के बाद उस साइल को दे दिया। जब हो गया तब तीसरी मंजिल जिसे इशार कहते हैं, कौन है जो इसे कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दे ताकि अल्लाह जन्नत में उसके लिए बेहतरीन इनाम अता करे। असहाब एक दूसरे को बस एक दफा सलमान यहाँ से उठे, उठने के बाद पहुंचे अज़वाज के घरों की तरफ, तो भाई कुछ दे दो, साहिल आया है, कुछ दे दो रसूल अल्लाह के पद में। सब जगह सन्नाटा। अब देखें इशार कहते किसे हैं। कहा तूने जन्नत क्या पहुंचे? कहा कैसे आना हुआ सलमान? कहा कि एक साहिल बैठा हुआ है जो भूखा है, प्यासा है, कबीले बनी सलीम से चला आ रहा है, बहुत दूर से चला आ रहा है। कहा क्या चाहता है? कहा खाने पीने का कुछ सामान उसे चाहिए। ज़हरा ने घर में देखा कुछ भी नहीं, क्योंकि फाका तो कई दिन से घर में हो रहा था ना। अपनी चादर उतारी, उतारने के बाद कहा शमून के यहाँ लेकर चले जाओ, अब उसे जाकर कहना कि इसके बदले में, इसके उजरत में जो हो सके इसे गिरवी रख ले और इसके उजरत में जो हो सके ज़हरा को अता कर दे। बस एक दफा शमून के पास सलमान लेकर गए। इशार कहते किसे हैं? शमून के पास लेकर गए सलमान उस चादर को। शमून ने देखा, कहा क्या लेकर आए हैं? कहा जिनके पैगंबर की चादर है। उसने गौर से देखा, देखने के बाद कहा यही लोग तो हैं जिनका तस्करा ज़बूर में है, यही लोग तो हैं जिनका तस्करा ज़बूर में है। कहा तुम क्या चाहते हो? चादर फातिमा की अजमत जरा आप देखें, यही लोग तो हैं जिनका तस्करा ज़बूर में है। बस एक दफा उसने कहा क्या मांगा है बीबी ज़हरा ने? कहा कि कुछ खजूरें दे दो और कुछ जौ दे दो। उसने दे दिया। कहा लेकर जाओ सलमान। इधर शमून यहाँ से चला और आने के बाद अपने को कदमे रिसालत पे गिरा दिया, और गिराने के बाद कहता है कि या रसूल अल्लाह सबसे पहले तो आप मुझे कलमा पढ़वा लीजिए, इसलिए कि मैंने ज़हरा के अजमत को देखा है। अब जरा आप तबलीग ज़हरा को समझें कि उसने रिसालत के पैगाम को भी सुना, उसने हजरत अली के पैगाम को भी सुना, मगर शमून यहूदी वो था जो चादरे ज़हरा को देखने के बाद ईमान आया, दस्ते रिसालत के ऊपर उसने कलमा पढ़ लिया। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद। ज़हरा तक ये जौ पहुंचा, आटा तैयार किया, आटा तैयार करने के बाद रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद कहा सलमान को ले जाओ साहिल के हवाले कर दो। बस सलमान कहते हैं बीबी हसनैन तो कई लोग बातें कर रहे हैं, ए बीबी कुछ अपने लिए आप रख लीजिए, हसनैन भी खा लेंगे, हजरत अली के लिए भी। बस एक दफा ज़हरा कहती है कि सलमान जो हम राहे खुदा में दे देते हैं वो अपने लिए नहीं रखते। अब समझ में आए इशार किसे कहते हैं। खुद फाका हो रहा है मगर अता कर दिया साहिल को। रसूलुल्लाह तक ये पैगाम पहुंचा कि जनाब ज़हरा ने दिया है। रसूलुल्लाह ने सजदे शुक्र किया कि परवरदिगारा ज़हरा के हुई जरूरत पूरी हो गई। जो बीबी सबकी जरूरत को पूरी करे उस बीबी के दरबार तक अपने हक का मुतालबा करने के लिए जाना पड़ा। अजीजों में एक जुमला कहूं कि ज़हरा में और ज़ैनब में बुनियादी फर्क ये है कि ज़हरा गई सहाबी के दरबार में और जनाबे ज़ैनब गई शराबी के दरबार में। बस फर्क इतना है, अरे दोनों बीबियां खड़ी रही, ये भी बीबी खड़ी रही, वो भी बीबी खड़ी रही। जनाबे ज़हरा का भी मसाइब बड़ी कर्मनाक है। हाँ, जनाबे ज़हरा के पसलियों को पीस दिया गया, जनाबे ज़हरा के पसलियों को तोड़ दिया गया। ईरान में एक आयतुल्लाह मसाइब पढ़ रहे थे, मसाइब में बड़ा गिरिया हुआ
तमाम लोग अपने अपने कामों में लग गए, तबर्रुक बटा, लोग उठे, कुछ लोग नजरे मौला की तरफ चले गए, मगर एक शख्स था जो गोशे में बैठा हुआ बड़ा गिरिया कर रहा था। बस एक दफा बड़ा गिरिया कर रहा था। बस कुछ देर जब गुजर गया तो जिन आयतुल्लाह ने मसाइब पढ़ा था ये उसके पास गए और जाने के बाद कहा तमाम लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो गए, लेकिन तू अभी तक चीख चीख के या बीबी सहारा कह के क्यों रो रहा है? बस एक दफा वो कहता है आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं हड्डियों को जोड़ता हूँ। आज तो इतना रो क्यों रहा है? कहा आगा मुझे मालूम है जिस्म के किसी दूसरे हिस्से की हड्डी अगर टूटती है ना तो अगर उस जगह पे छुआ जाएगा तब वहां तकलीफ होती है। कहा मगर पसलियों की हड्डी ऐसी होती है कि जब इसमें तकलीफ होती है, जब जब सांस लिया जाएगा आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय बीबी ज़हरा, आपने कैसे बर्दाश्त किया होगा? इसीलिए जनाबे फातिमा कहती थी ए बाबा हम पे वो मसाइब पड़ा कि अगर दिन पे पड़ता तो दिन मिसले रात के हो जाता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सब पे हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सब पे इस कुरान खानी का, इस पेशखानी का, इस फज़ाइल का, इस मसाइल का, इस जिक्र का परवरदिगारा जो भी सवाब हो मरहुमा के रूह को वाइद व हासिल फरमा, मरहुमा के दराजात को बुलंद फरमा, मरहुमा को आला इल्दीन में जगह करामत फरमा। जहाँ जहाँ भी मोमिनीन कराम है उनके जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला इनायत फरमा, खुसूसन परिजा को शिफाए कामला इनायत फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सबसे हमारे गुनाहनाने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। परवरदिगारा जो लोग यहाँ पे हैं मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, परवरदिगारा उन तमाम मोमिनीन की जो जायज हाजतें हैं परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सत्ते उसे कबूल फरमा। ज़ियारत इमाम हुसैन, शफाअत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करावत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हज़रत के आवान व अंसार में हमें शुमार फरमा। आप हज़रत से गुजारिश है कि एक सूरा फातिहा फरजाना इब्राहिम लूसी मरहुमा बिनते सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब मरहूम के नाम अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या लतनिल मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनल दुअफा वल फुकरा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मत्तून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका मुग़शियत ज़ुवार फी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका सुल्तान अल-अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका मौलाना साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका इमाम अल-जान, अस्सलामु अलैका मुज़ल्मान, अस्सलामु अलैका शरीकुल कुरान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़मानिना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरिक व अमानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला Allah
اللهم انصرنا على